مسجد خندق، فتح مساجد یا سبا مساجد. 7 مساجد یا سبا، یہ مسجد سبا عربی میں 7 کو کہتے ہیں. یہ مدینہ المنورہ میں 7 چھوٹی اور اکثر دیکھی جانے والی مساجد کا ایک کمپلیکس ہے. ان کی لوکیشن ماؤنٹ صالح، جو آج کا سبا مساجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. ان 7 مساجد کا نام ہے فتح ماسک، السلمان ماسک، فارسی ماسک، ابو بکر الصدیق ماسک، حضرت عمر بن الخطاب ماسک، حضرت سعد بن معاذ ماسک، حضرت علی بن ابی طالب ماسک اور حضرت فاطمہ الزہرا ماسک. تو جو فتح مساجد ہے یہ سب سے بڑی مسجد ہے، اور روایت ہے کہ اس مسجد کا نام فتح کے نام سے اس لیے رکھا گیا کیونکہ جنگ خندق کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی، اور یہ جنگ مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوئی. اور ٹھیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی. سال 627 میں یہ رونما ہوئی تھی یہ جنگ، اور یہ یثرب یعنی موجودہ مدینہ کے مسلمانوں کا جو عرب اور یہودی قبائل سے 27 دن طویل دفاع تھا. یہود اور کفار کے پاس تھے لگ بھگ 10,000 فوجی اور 600 گھوڑے اور کچھ اونٹ بھی، جبکہ مدینہ کے محافظوں کی تعداد 3,000 تھی. اور مدینہ کے محافظوں کی قیادت جو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے. اور حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر ایک خندق کھودی گئی یہاں پہ. تو اس طرح کفار اور یہود کے گھوڑے جو ان کے اونٹ بھی تھے، ان کا کاروان کو بیکار کر دیا گیا، اور یہ جنگ کافی حکمت عملی سے لڑی گئی، جس میں مسلمانوں نے بہت کم جانی نقصان اٹھاتے ہوئے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اپنے دشمنوں پر قابو پا لیا. مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش ناکام ہوئی اور اسلام اس خطے میں اور اثر انداز ہو گیا. اس کے نتیجے میں مسلم فوج نے جو ان کا قبیلہ تھا بنو قریظہ کے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور ان کے ہتھیار ڈال دیے. اس شکست کی وجہ سے مکہ والوں کو اپنی تجارت اور بہت سارا وقار کھونا پڑا. اس جنگ کی وجہ سے مدینہ کو حملے سے یہ جنگ ہوئی کیوں تھی؟ کیونکہ اس کا مقصد تھا مدینہ جو سٹی تھا مدینہ المنورہ، اس کو حملے سے بچانا تھا. مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں کی مسجد، یہ مدینہ کی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی قبلہ یعنی نماز کی سمت کو یروشلم سے مکہ تبدیل کرنے کا حکم ملا. یہ مسجد 2 ہجری 623 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے تب تک آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. جب آپ مدینہ ہجرت کر آئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اب اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں. کچھ مہینوں تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. تو چنانچہ اگر آپ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور قبلے کے رخ کے بدلنے کی وحی کا انتظار کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی آرزو پوری کی اور قرآن کی آیات نازل ہوئی. سورۃ بقرہ میں یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے. تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور حالت نماز میں ہی یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز میں ہی آپ نے مڑ کر بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، اور تمام پڑھنے والوں نے بھی آپ کی پیروی کی. یہ وہ مبارک مسجد ہے جہاں پر عظیم واقعہ پیش آیا. مسجد قباء. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 دن کے سفر کے بعد 8 ربیع الاول کو قباء کے مقام پر
پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد قباء یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور ادا کی نماز پہلی رات مدینہ آنے کے بعد۔ پھر بعد میں یہاں مسجد قباء بنائی گئی جو اسلامک ہسٹری کی پہلی مسجد تھی اور سب سے پرانی مسجد پوری دنیا میں، اور یہ مکمل ہوئی 622 صدی عیسوی میں۔ اس کی بنیاد حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ ان کی ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ یثرب یعنی آج کے مدینہ میں۔ تو مسجد قباء کی ایک خاص اور منفرد جگہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وابستگی کی وجہ سے، کیونکہ یہ پہلی مسجد بنائی گئی تھی اور یہ مسجد نبوی کے بعد مدینہ کی دوسری بڑی اور نمایاں مسجد بھی ہے۔ اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیات نمبر 108 میں آیا ہے، اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنے والے کو ایک مقبول یعنی قبول عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر 4 راتیں یہاں پر قیام کیا۔ مسجد قباء کی تعمیر کے لیے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابتدائی پتھر رکھے۔ جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، تو جیسے ہی یہ خبر روشن شہر یعنی مدینہ کے اہل ایمان تک پہنچی تو اہل ایمان نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں دن گننا شروع کر دیے۔ یہ لوگ ہر روز کھیتوں میں جاتے اور کھجور کے درختوں کے ساتھ اس امید پر کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھیں گے۔ تو یہاں تک کہ ایک دن ایک یہودی نے سفید پوش مسافروں کے ایک چھوٹے سے قافلے کو دیکھ کر چیخ کر کہا، اے عرب کے لوگوں، جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ اور خبر سنتے ہی مسلمان جو تھے مدینہ کے، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔
ہو گیا بند کر دیا هذه المنطقة التي اتجه النبي صلى الله عليه وسلم علم علم بالله دقوا السيارة بس شوي كده دقوا. علم شق ہو گیا تھا پیغمبر اسلام اور علیہ السلام. السلام علیکم. وعليكم معلم بالله بس دقوا السيارة دقوا السيارة.